اہل بیت شروع سے اپنے تیے خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید بن معاویہ پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی علیہ رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ دوستوں کا مشورہ۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے۔ وہ اہل کوفہ کو بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے۔ بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے اس سفر کی مخالفت کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصلی حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے عزم کر لیا ہے کہ میں آج یا کل میں روانہ ہوتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے کہ آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو نکال دیا اور ملک پر قبضہ کر لیا۔ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دے اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے، مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جوش۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر دوڑائے۔ اے ابن عم، انہوں نے کہا، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغاباز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہی قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر عراقی آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہے، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے، وہاں آپ ان لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے گا، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابن عم، میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائے، مجھے اندیشہ ہے آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح نہ قتل کر دیے جائیں جس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کر دیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سیدنا ابن عباس نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہونے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، مگر آپ پھر بھی اپنے ارادے پر قائم رہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، اس وقت آپ ہی ہدایت کا نشان ہے، اور
اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے، سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں۔ والی کا خط یہی نہیں بلکہ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے والی عمر بن سعید بن عاص سے جا کر کہا، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھو اور ہر طرح مطمئن کرو۔ عمر نے کہا، آپ خط خود لکھ لائیے، میں مہر کر دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی جانب سے یہ خط لکھا، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اس راستے سے دور کر دے جس میں ہلاکت ہے، اور اس راستے کی طرف رہنمائی کر دے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے شقاق و اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے جائیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، نیکی، احسان اور حسن جواز ہے۔ خدا اس پر شاہد ہے، وہی اس کا نگہبان اور کفیل ہے، مگر آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔ فرزدق سے ملاقات۔ مکہ سے آپ عراق کو روانہ ہو گئے۔ صفاح نامی مقام پر مشہور محب اہل بیت شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ۔ فرمایا، سچ کہتا ہے، مگر اب ہمارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحہ کسی نہ کسی حکم فرمائی میں ہے، اگر اس کی مشیت ہماری پسند کے مطابق ہو تو اس کی ستائش کریں گے، اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقوی کا ثواب کہیں نہیں گیا ہے۔ مسلم بن عقیل کے عزیزوں کی ضد۔ زرود نامی مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کے نائب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں یزید کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے اعلانیہ قتل کر دیا اور کسی کے کان پر جو تک نہ رینگی۔ آپ نے سنا تو بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ بعض ساتھیوں نے کہا، اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ یہیں سے لوٹ چلیے، کوفہ میں آپ کا کوئی ایک بھی طرفدار اور مددگار نہیں، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ خاموش کھڑے ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیز کھڑے ہو گئے، واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کے دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ بدوؤں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کوفہ میں آرام کریں گے، آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے، سب کو جمع کر کے خطبہ دیا، اے لوگو، ہمیں نہایت دہشتناک خبریں پہنچی ہے، مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر قتل کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی، کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ بھیڑ نے یہ سنا تو دائیں بائیں کٹنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گرد وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے۔ حر بن یزید کی آمد۔ قادسیہ سے جوں ہی آگے بڑھے، عبیداللہ بن زیاد والی عراق کے عامل حسین بن نمیر تمیمی کی طرف سے حر بن یزید 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ ہو لیا۔ اسے حکم ملا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبیداللہ بن زیاد کے سامنے نہ لے جائے۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ تہبند باندھے، چادر اوڑھیں، نال پہنے تشریف لائے اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور حر کے سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اے لوگو، خدا کے سامنے اور تمہارے سامنے میرا عذر یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں، میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے، قاصد آئے، مجھے بار بار دعوت دی گئی کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیں
تاکہ خدا ہمیں آپ کے ہاتھ پر جمع کر دے۔ اگر اب بھی تمہاری حالت یہ ہے تو میں آ گیا ہوں۔ اگر مجھ سے عہد و پیمان کرنے کے لیے آئے ہو جن پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ تم میری خوشامد سے ناخوش ہو تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں اور اپنا رستہ پکڑ لیتا ہوں جہاں سے آیا ہوں۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے، اقامت پکارو۔ سیدنا امام حسین نے حر بن یزید سے کہا، کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ امامت کریں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی بھی نماز پڑھی۔ دوست دشمن سب مقتدی تھے۔ نماز کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا۔ دوسرا خطبہ آپ کا یہ تھا، اے لوگو، اگر تم تقوی پر ہو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ کہ خدا کی خوشنودی کا موجب ہے۔ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ تم پر ظلم و جور سے حکومت کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا فرض نہ پہچانو، تمہاری رائے اب اس کے خلاف ہو گئی ہو جو تم نے مجھے اپنے خطوط میں لکھی اور قاصدوں کی زبانی پہنچائی تھی، تو میں بخوشی واپس چلے جانے کو تیار ہوں۔